کہ جو ایمان والے ہیں ان میں دا بیسٹ یعنی کہ سب سے اچھے اور دا وائزسٹ سب سے عقل مند کون ہے. تو ہماری جو آج کی حدیث ہے وہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4259 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں ابن عمر نریٹ کر رہے ہیں کہ I was with the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and a man from among the Ansar came to him. کہ ابن عمر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ایک انصار کا شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گریٹ کیا سلام کے ساتھ. دین ہی سیڈ، اس انصار شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ او میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم which of the believers is the best. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں میں سے، بلیورز میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ he who has the best manners among them، وہ شخص جو ان سب میں سے سب سے زیادہ مینرز میں اچھا ہے. اور پھر دوسرا کویشچن اس کا تھا کہ which of them is the wisest، کہ ان میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا the one who remembers death the most and is best in preparing for it، those are the wisest. عقل مند وہ شخص ہے جو موت کو یاد کرے سب سے زیادہ اور اس کی تیاری بھی کرے، وہ شخص عقل مند ہے. تو اس حدیث میں ہمیں دو پوائنٹس پتہ لگ رہے ہیں. پہلا یہ کہ the best among the believers is the one who has best manners، believers میں سے، ایمان والوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے مینر سب سے اچھے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ the wisest among the believers is the one who remembers death the most and is best in preparing for it. ان بلیورز میں سے سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو موت کو، جو ڈیتھ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو اور اس کی تیاری بھی کرتا ہو. تو ابھی ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں یہاں پر، ایک اپنے جس کے مینرز اچھے ہیں، دوسرا جو کہ موت کو زیادہ یاد کر رہا ہے اور اس کی تیاری بھی کرتا ہے. تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ مینرز کیا ہیں. گڈ مینرز ان اسلام از نون ایز اخلاق encompasses a wide range of positive attributes and behaviors. These include honesty, kindness, compassion, patience, and respect for others, particularly parents and elders. گڈ مینرز ہم اسلام میں اخلاق کو کہتے ہیں. ایک شخص کے اخلاق جو ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس میں اونیسٹی ہے، اس میں ایمانداری ہے، کائنڈنس ہے، وہ صبر کرنے والا ہے، بڑوں کی رسپیکٹ کرتا ہے یا چھوٹے کے ساتھ شفقت کرتا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے، اپنے میٹس کے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے، تو اس کے الفاظ کس طرح کے ہیں، وہ کس طرح کا لہجہ استعمال کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس ایک انسان کے اخلاق میں آتی ہیں، اور اخلاق کو ہم مینرز کہتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا اخلاق کس طرح کا ہے، ہمارے مینرز کس طرح کے ہیں. اگر ہم سارے ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ اچھے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق پہ کام کریں، اپنے مینرز پہ کام کریں. اب یہ بھی دیکھیں کہ ہم مسلم کنٹری میں ہیں، ہم لوگوں کو جیسے پتا ہوتا ہے کہ ایک شخص جیسے بظاہر اگر مسلمان لگ رہا ہے تو وہ لوگ یہ ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جب اسلام پہ ہے تو یہ اسلام کو فالو کر رہا ہے، اور یہ جو بھی کام کرے گا وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہوں گے. بٹ ایز اے مسلم ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ہم بھی خطائیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کو فالو کر سکیں اور اسلام کی چیزوں کو ہی اپنا سکیں. تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ جیسے پاکستان میں بھی ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے بچے آپ کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. اگر آپ کسی نان مسلم کنٹری میں ہیں جہاں پہ نان مسلم زیادہ ہیں تو وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اگر یہ وومن ہے، یہ مین ہے، ایک 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 یہ لوگ ایک اسلامک کلوتھنگ میں ہیں، یہ لگ رہے ہیں مسلمان ہیں، تو وہ آپ کے بیہیویئر کو دیکھیں گے، آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے، آپ کس طرح بات کر رہے ہیں وہ یہ چیز دیکھیں گے. ان کو یہی لگے گا کہ آپ جو سب کر رہے ہیں وہ سب اسلام میں ہے. تو ہم کہیں بھی ہیں، اگر ہم کچھ بولتے ہیں ہم اپنے اخلاق سے، اپنے مینر سے ہم اپنے آپ کو اور اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ایز اے ہول اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہو. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اگر ہماری ایک ذات سے اگر پورے اسلام کو فائدہ پہنچے. دین ہم دیکھیں گے، ہم مینرز کی بات کر رہے ہیں تو قرآن پاک میں ہمیں کیا پوائنٹس پتہ لگ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں کن مینرز کے بارے میں سکھا رہے ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکم الہی یہ ہے، اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے بے زبان چھپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے. بس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو. یہاں پہ ایک چھوٹی سی 5 لفظوں میں ہمیں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جھوٹی بات سے اجتناب کرو. ایک انسان کے مینرز میں، اس کے اخلاق میں، اس کے پرسنالٹی میں یہ ہوتا ہے
جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا. ہم اگر کسی بھی شخص سے مل رہے ہیں جس کا ہمیں پتا ہے نا کہ یہ شخص جو ہے وہ امین ہے، یہ شخص جو ہے وہ سچ بولتا ہے، یہ ہمیشہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو ہمیں اس پہ تھوڑا یقین بھی ہوتا ہے. ہم اپنے راز بھی اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص غیبت نہیں کرتا، یہ چغلی نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا. اور اگر ہم نے کسی بات کی گواہی لینی ہوتی ہے تو ہم اس شخص کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن اگر ہمارے پاس ایک شخص ایسا ہے جو ہمیں پتا ہے کہ روزمرہ میں وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول رہا ہے، چلو اگر چھوٹی باتوں پہ جھوٹ نہیں بول رہا، آپ نے کبھی بھی اس کو دیکھا نا چند وقت بھی کہ اس نے جھوٹ بولا، تو ہمیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہے تو ہم اس میں اس کی گواہی نہ لیں. اگر وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے تو ہمیں بھی کبھی کبھار ہوگا کہ ہم اسے اپنے سیکرٹس نہ بتائیں، کہ یہ کہیں آگے نہ بتاتے. تو جو ایک مسلمان شخص ہوتا ہے اس کی کوالٹیز میں شامل ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے. اور قرآن پاک میں اللہ پاک ایک بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ جھوٹی بات سے اجتناب کرو. تو اور ہمارے پاس جو بھی بات آئے گی ہم نے اسے ویریفائی کرنا ہوتا ہے. اگر ہمیں کوئی بھی شخص کوئی بات بتا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے ویریفائی کریں کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. ایک تو ویریفائی کرنا، مسلمان ویریفائی کرتا ہے پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ مسلمان کی کوالٹیز میں ہے کہ اس کے اخلاق میں شامل ہوتا ہے کہ وہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا. دین قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ڈونٹ انسلٹ اینڈ ڈونٹ اسپائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او believers, do not let some men ridicule others. O believers, do not let some men ridicule others, they may be better than them. Nor let some women ridicule other women, they may be better than them. Do not defame one another, nor call each other by offensive nicknames. How evil it is to act rebelliously after having faith, and whoever does not repent, it is they who are the true wrongdoers. اسی ایک آیت میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ بنائیں اور عورتیں دوسری عورتوں کا نقصان نہ اڑائیں، اور کسی کو ڈی فیم نہیں کرنا، کسی کو اوفینسو نک نیم سے نہیں بلانا. تو ہمیں یہاں پہ کچھ اور مینرز پتہ لگ رہے ہیں کہ ہم کسی کا مذاق نہ بنائیں. لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں جس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک گروپ کی گیدرنگ ہے، وہاں پہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، سب جو بھی لگے ہوتے ہیں، اس وقت جو ہوتے ہیں جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں چلو کوئی بات نہیں، ہنس رہے ہیں سارے، لیکن وہ دل ہی دل میں اس کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے بارے میں لوگ اس طرح بات کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں منع کیا گیا کہ ہم نے مذاق نہیں بنانا کسی کا، اور کسی کو ڈی فیم نہیں کرنا، کسی کو بھی اوفینسو نک نیم سے نہیں بلانا. تو یہ چند مینرز ہیں کہ ہمیں قرآن پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی کی انسلٹ نہیں کرنی. ایک اور بات جو ہمیں بتائی جا رہی ہے قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور believers avoid many suspicions, for indeed some suspicions are sinful. And do not spy nor backbite one another. Would any of you like to eat the flesh of their dead brother? You would despise that. And fear Allah, surely Allah is the acceptor of repentance, most merciful. کہ جو ایمان والے ہیں وہ سسپیشنز نہ رکھیں، وہ تجسس نہ کریں، کیونکہ کچھ تجسس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. جب ایک انسان تجسس کر رہا ہوتا ہے نا کہ اچھا وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا، وہ کیا کرتا ہے، وہ چغلی کرنے کی طرف چلا جاتا ہے. یا وہ جب کہہ لیں تجسس ایک شخص کر رہا ہوتا ہے، اسے ہوتا ہے کہ بات مجھے پتہ لگ جائے کسی طریقے سے. اور جب ایک انسان کو اس طرح سے کوئی سیکرٹ بات پتہ لگ رہی ہوتی ہے نا، اس کا پھر دل کرتا ہے کہ وہ آگے بھی بتائے، اسے پتہ لگی ہے وہ آگے بھی بتائے. تو اگر وہ ایک گناہ میں ہے نا، اس نے تجسس کیا، اس نے کسی کی باتیں چپکے سے سن لی ہیں، اس نے ایک گناہ تو کیا، تو وہ دوسرا گناہ کی طرف بھی جانا ایک طرف اس کی زیادہ پرسنٹیج ہوتی ہے کہ وہ آگے جا کے غیبت بھی، آگے جا کے چغلی بھی کرے گا، دوسروں کو بھی بات بتائے گا کہ مجھے یہ بات پتہ لگی ہے، میں اسے آگے بھی بتاتا ہوں. اور غیبت نہیں کرنی کسی کی. اور یہاں پہ ہمیں اگزامپل دے کے بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں گے. اب یہ بات ہم نے سنی بھی ہوگی، پہلے بھی سنی ہوگی، بٹ ہم اسے امیجن نہیں کرتے. ایک دفعہ اسے امیجن کر کے دیکھیں کہ ہمارے جو سگے بھائی ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس سے کچھ ہو اور اگر ہم اس کا گوشت کھا رہے ہوں تو ہم کتنی ہمیں یہ بری بات لگے گی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم غیبت کر رہے ہیں تو یہ بات کا خیال رکھیں، اس بات کو امیجن کریں، یہ سین امیجن کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھائی کا کچھ وغیرہ ہمیں کچھ کرنا پڑ جائے تو ہمیں کیسا لگے گا. تو obviously ہمیں یہ برا لگے گا اور ہم اس گناہ سے بچ سکیں گے. تو ہم نے جو کوالٹیز جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں، پہلے ہی تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، پھر یہ کہ کسی کا مذاق نہیں بنانا، کسی کو انسلٹ نہیں کرنی، کسی کو ڈی فیم نہیں کرنا، کسی کو اوفینسو نک نیم سے نہیں بلانا، اور تجسس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، غیبت نہیں کرنی. تو یہ چند کوالٹیز تھیں، چند مینرز تھے جو قرآن پاک میں ہمیں اللہ پاک نے بتائے تھے. اب ہم دیکھیں گے کہ what we have not to do.
ابھی ہم نے دیکھا جس طرح قرآن پاک میں اللہ پاک ہم انسان کو بتانا ہے کہ تجسس نہیں کرنا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ avoid suspicion for suspicion is the gravest lie in talk and do not be inquisitive about one another and do not spy upon one another and do not feel envy with the other and nurse no malice and nurse no aversion and hostility against one another and be fellow brothers and servants of Allah. اب ہمارے پاس ٹوٹل کہہ لیں جو ہمیں پوائنٹس پتہ لگے وہ یہ کہ ہم نے بیک بائٹنگ نہیں کرنی، اسپائنگ نہیں کرنی، جاسوسی نہیں کرنی، کسی کے متعلق ہم نے کوئی حسد نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، جیلسی نہیں کرنی۔ اب جو ہمارے پاس اسپائنگ آ رہا ہے نا، وہ اسپائنگ جو جاسوسی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ النوائی ہمیں کہتے ہیں کہ some of the scholars said that تحسس with letter HA snooping means listening to other people's conversation and tajassus with letter G spying means seeking out others people's fault. It was also suggested that tajassus means looking for secrets. This word is mostly used in the sense of evil. The jasus spy is the one who seeks out secrets for evil purposes, and the namus is the one who seeks out secret for the good purposes. And it was suggested that tajassus refers to looking for information for someone else, and tahassus means looking for information for oneself. This تو ہمارے پاس جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ تجسس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسی انفارمیشن کے بارے میں لک کریں جو کہ آپ نے کسی اور کو بتانی ہو، اور تحسس کا مطلب ہے وہ انفارمیشن آپ لک کر رہے ہیں جو آپ نے اپنے فائدے کے لیے آپ بس پتا سن رہے ہیں یا پتا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو باتیں ہوتی ہیں، جو اسپائے کرنا ہوتا ہے، جو جاسوسی کرنی ہوتی ہیں، وہ غلط ہے۔ آپ میجورٹی نا وہ ایول پرپزز کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے کائنڈز آف اسپائنگ، جاسوسی کی کون سی ٹائپس ہوتی ہیں۔ Despite spying may be divided into two categories: spying that makes one sinful and spying that expels one from the fold of Islam. اب جو پہلا ہے نا کہ وہ جاسوسی جو ایک انسان کو گنہگار بناتی ہے، اس میں آتا ہے کہ spying can be sin if a person seeks the faults of his Muslim brother for the sake of exposing him in front of other people. It may even be unveiling the secrets of a Muslim brother in front of others. Spying leads to backbiting and backbiting is haram. دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص دوسرے شخص کی گناہوں کے بارے میں جاسوسی کر رہا ہے، اسے اگر کسی کا فالٹ پتہ لگ گیا ہے تو وہ اسے یا تو ایکسپوز کرے گا یا تو دوسرے لوگوں کو چپ کے بتاتا رہے گا۔ تو ایک کسی کی بھی عزت کو آپ خراب کر رہے ہیں یا اس کے سیکرٹس کو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں، پبلک کر رہے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ ہوتا ہے کہ انسان ہوتا ہے وہ کوئی گناہ کر لیتا ہے اور اس کو بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، وہ اللہ پاک سے معافی بھی مانگ لیتا ہے، لیکن اگر دوسرا شخص ہے اسے اگر پتہ لگ ہی گیا ہے ایک انسان کے کسی گناہ کے بارے میں اور اسے پبلک کر رہا ہے تو یہ غلط ہے کہ آپ کسی کے گناہ کو اس طرح پبلک کرنا۔ اور ایک انسان اگر خود اپنے گناہ کو پبلک کر رہا ہے نا تو وہ بھی غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو ہم اسے پرائیویٹ رکھنے کی کوشش کریں، اللہ پاک سے توبہ کریں، اسے خود پبلک نہیں کرنا ہوتا۔ ایک انسان نے اپنے گناہ کو خود پبلک نہیں کرنا تو سوچا اگر کوئی دوسرا شخص اس کے گناہ کے بارے میں اسپائی کر رہا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے وہ پبلک کر رہا ہے تو وہ کتنا گناہ ہے۔ دوسرا میرے پاس آ رہا تھا اسپائنگ دیٹ ایکسپیل ون فرام دا فولڈ آف اسلام۔ اسپائنگ کین بی کفر، یہ کفر بھی ہو سکتا ہے if it is done for the sake of helping the disbelievers against the believers۔ کچھ جاسوسی ہوتی ہے جو کہ جو کافر لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے کی جاتی ہے، جیسے کہہ لیں کہ ہم ایمان والے لوگوں میں سے جو بھی مسلمان ہیں ان میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ہمارے کوئی بھی پرسنل انفارمیشن، کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو کہ کہہ لو مسلمانوں کو فائدہ دینے والی ہو، وہ جا کے کافروں کو بتا دے، کوئی بھی نان مسلم کنٹری میں جا کے بتا دے۔ اس کی اگزامپل میں لے لو کہ جیسے پاکستان ہے، ہم مسلم کنٹری ہیں، ہمارا جیسے کسی بھی نان مسلم کنٹری کے ساتھ کوئی جنگ چل رہی ہے، انڈیا کے ساتھ یا اسرائیل، کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی بات ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں اگر کوئی ایسا شخص ہے نا جو ہماری پرسنل انفارمیشن لے جا کے دوسروں کو دے رہا ہے، کافروں کو دے رہا ہے جا کے، تو یہ جاسوسی ہے۔ اور ایسی جاسوسی ہے کہ آپ ایک مسلم کنٹری کو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہو، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ تو یہ ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ فولڈ آف اسلام سے چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ فولڈ آف اسلام سے باہر نہ ہو جاؤ۔ Such an action takes the person out of the fold of Islam and makes him an apostate because it entails supporting the disbeliever against the believers. Next ہم جو بات کر رہے تھے بیک بائٹنگ کے بارے میں کہ بیک بائٹنگ is to say something to him that he does contain.
اب بیک بائٹنگ غیبت کرنا ہوتا ہے ہم کو کسی شخص کے بارے میں ایسی بات آگے پھیلا رہے ہیں جو کہ اس میں واقعی میں موجود تھی، اور تہمت لگانا ایک ایسی بات ہوتی ہے جو کہ ایک شخص میں موجود نہ ہو۔ تو تہمت اور غیبت میں یہ فرق ہے کہ تہمت ایک شخص میں ایکچولی میں موجود نہیں ہوتی ہے، اور غیبت میں یہ فرق ہے کہ غیبت ایک شخص میں وہ بات ایکچولی میں موجود ہوتی ہے اور آپ اسے آگے بتا رہے ہوتے ہو۔ جیسے ابھی دیکھو سورہ الحجرات میں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم avoid a lot of suspicion for verily some suspicion is sin، اور ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھا۔ دین ایک حدیث ہے ہمارے پاس جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اقطاط will not enter paradise۔ اب قطاط وہ شخص ہے جو فالس انفارمیشن، غلط انفارمیشن کنوے کرتا ہے from one person to another with the intention of causing harm and enmity between them۔ اب یہ ایک حدیث ہے، اب ہمیں تو یہ یقین ہے نا کہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل درست ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک قطار جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور قطار وہ شخص ہے جو کہ فالس انفارمیشن آگے پھیلا رہا ہے، اور اس کی نیت کیا ہے؟ دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ Then envy ہوتا ہے the feeling that you wish you had something that someone else has۔ Envy has to dislike that someone should possess a blessing or happiness and to want that blessing or happiness to be removed from that individual or to be transferred from him to oneself۔ envy کا مطلب ہے کہ اگر کسی دوسرے شخص کے پاس کوئی blessing ہے، کوئی خوشی ہے، تو ایک شخص کو یہ اچھا نہ لگے کہ اس کے پاس یہ blessing آ گئی ہے، میرے پاس نہیں ہے، یا اس شخص سے وہ blessing جو ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہے، نعمت ہے، وہ ہٹ جائے اور مجھے مل جائے۔ میلیز کہتے ہیں میلیز از دا ڈیزائر ٹو کوز پین انجری اور ڈسٹریس ٹو اندر۔ آپ میلیز کا وہ فیلنگ ہے کہ آپ کا دل کرے کسی دوسرے شخص کو پین ہو، کوئی چوٹ لگ جائے، یا کسی نہ کسی کی وہ پریشانی میں آئے۔ اب ہم یہاں پہ انوی ملیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی فیلنگز نہیں رکھنی۔ اب ہم نے یہاں پہ پیچھے جیسے یہ ایک حدیث پڑھی جس میں ہمیں بتایا جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فرما رہے کہ and do not spy upon one another and do not feel envy with the other and nurse no malice and nurse no aversion and hostility against one another۔ تو ہم ان کے بارے میں دیکھ رہے تھے کہ ہم نے میلیز کا لفظ دیکھا، تو اس کا مطلب کیا تھا۔ پھر ہمارے پاس aversion کا مطلب ہے aversion is a feeling of strong dislike or unwillingness to do something۔ Hostility is seen as a form of emotionally charged aggressive behavior۔ In everyday speech it is more commonly used as a synonym for anger and aggression۔ اب ہم نے اس طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت آؤٹ اسپوکن ہیں، ہم سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے، ہمیں جو بھی بات کہتا ہے، ہمیں بات کوئی بری لگتی ہے تو ہم فوراً اس کے منہ پہ بات کر کے ختم کر دیتے ہیں، ہم دل میں کوئی بات نہیں رکھتے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے جو بھی الفاظ بول رہے ہیں ہم ان کا انالیسس کریں کہ ہم نے اپنے ہر ایک لفظ کا حساب دینا ہے، ہم آنسریبل ہوں گے اپنے ہر ایک ورڈ کے۔ اور یہ بات غلط ہے کہ ہمارا جو دل کر مطلب جو بھی ہمارا دل دکھاتا ہے ہم فوراً اس کے منہ پہ بات کر کے ختم کرتے ہیں، یا جو بھی ہمیں بات بری لگتی ہے ہم نے اس طرح کے اپنے جو بھی ورڈز بولنے ہیں ان کا دیکھنا ہے کہ یہ ورڈز کس طرح کے ہم بول رہے ہیں۔ دین ہمارا جو سیکنڈ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو کہ موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ کی ہم بات کریں گے، تو موت یا ڈیتھ یہ کیا ہے؟ ڈیتھ ان اسلام از the termination of worldly life and the beginning of the afterlife۔ Death is seen as the separation of the soul from the human body۔ اب یہ ہمیں پتا ہے کہ جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کی روح علیحدہ ہو جاتی ہے، اس کا جسم جو ہوتا ہے اسے دفنا دیا جاتا ہے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک میں فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم every soul will taste death then to us you will all be returned۔ اور ہم سارے جو ہیں اللہ پاک سے ملنے والے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ زندگی اور ڈیتھ کیوں کریٹ کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ہمیں اس کا آنسر دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم He is the one who created death and life in order to test which of you is best in deeds and he is the almighty all forgiving۔ کہ اللہ پاک نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے کہ وہ ہمیں ٹیسٹ کر سکیں، اور ٹیسٹ کر سکیں کہ ہم میں سے کون لوگ ہیں جو کہ اپنے اعمال میں اچھے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جب ادھر بتایا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت کیوں بنائی گئی ہے کہ تاکہ ہمیں ٹیسٹ کر سکیں، تو ہمارے پہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ آنا ہے، ہمارے پہ کوئی نہ کوئی آزمائش آنی ہی آنی ہے۔ وہاں ہم یہ ایک ایگزامپل دیکھ لیں نا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں لگے کہ یہ صرف ان لوگوں کا ٹیسٹ ہے، تو یہ غلط ہے۔
ان لوگوں کا جو ٹیسٹ آ رہا ہے وہ تو ہمیں چلو پتہ لگ رہا ہے نا، ہمارا اس کیس میں کیا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہمارا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کر رہے ہیں، ہم اپنے نفس پہ کتنا کنٹرول کر رہے ہیں، ہم دیکھ لو کہ بائیکاٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اب یہ بات کہ لوگ کہیں کہ بائیکاٹ سے اتنی، وہ تو $1,000,000 کمپنی ہے یا اس سے بھی زیادہ کی ہو، تو ہمارے 1-2 روپے 10-20 روپے کی چیز سے کیا ہو جائے گا؟ لیکن یہ دیکھیں کہ جس کمپنی نے اتنا بڑا نام بنایا ہے اپنا، جو دنیا بھر میں لوگ اس کی کمپنی کو لے رہی ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جیسے پیپسی کا برانڈ ہے وہ پاکستان نے خرید لیا ہے، اس کا اسرائیل والی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ ان لوگوں نے اپنا نام اتنی دنیا میں اس ایک برانڈ کو بلڈ کیا ہے، تو وہ کبھی نہیں ہوگا کہ اپنا ایک نام اسی نام کو ایک کنٹری میں بیچ دیں۔ ان کا ہم جو ایک چیز بھی لے رہے ہیں نا، ایک ایک پروڈکٹ کی پیسوں سے اس کا کوئی نہ کوئی پروپورشن جا رہا ہے وہاں پہ، اس کی مین جو ہیڈ کمپنی ہے وہاں پہ جاتا ہے اس کا پیسہ۔ وہ لوگ نہیں ہیں کہ اپنے برانڈ کو اتنا کھڑا کر کے ایک ہی کنٹری میں جیسے بیچ دیں۔ تو جو بھی کنٹریبیوشن ہے، جب ایک برانڈ کا نام یوز ہو رہا ہے نا، تو آپ کے پیسے وہاں پہ جا رہے ہیں اگر آپ خرید رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ بھی ٹیسٹ ہے کہ ہم بوائکاٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اب یہ بات کہ ہمارے اتنے سے بوائکاٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو چاہے اگر سمجھ لیں کہ آپ کے 1-2 روپے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کی نیت تو دیکھی جا رہی ہے نا۔ اب دیکھو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو چڑیا بھی پانی لے کر آ رہی تھی داننے کے لیے، کیا اسے معلوم تھا کہ اس سے آگ بجھے گی یا نہیں بجھے گی؟ لیکن وہ اپنی تو کوشش کر رہی تھی نا، تو ہم اپنی تو کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر سکیں وہ کریں۔ پھر یہ کہ وہاں کے لوگوں کو جیسے پانی میسر نہیں ہے، وہ لیکن پھر بھی اگر نماز ادا کر رہے ہیں، وہ پھر بھی صبر کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ ساری فیسلٹیز ہونے کے بعد، سردی میں گرم پانی ہے، گرمی میں ٹھنڈا پانی ہے، تو پھر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ ہمیں تھوڑی سی بخار وغیرہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم صدقہ نہیں دے رہے، خیرات نہیں کر رہے، تو یہ سب ہمارے ٹیسٹ ہیں۔ وہ اتنی ہارش سچویشن میں بھی اگر اچھے مسلمان بن رہے ہیں، تو ہم اتنی فیسلٹیز ہونے کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ اس کیس میں ہمارا ٹیسٹ تھا۔ اور بھی مزید ٹیسٹ آتے ہیں، تو ہم نے دیکھنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ٹائم گزرنا ہے، اور یہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ میرے پہ آنے ہی ہے۔ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس پہ ٹیسٹ نہ آیا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر شخص پہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ آتا ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ ہم کس طرح اس میں ایکٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھنا ہے کہ ٹائم گزر رہا ہے، ہمارے پہ ٹیسٹ آنا ہی ہے، تو ہمارے پہ 2 آپشنس ہیں، یا تو ہم اس ٹیسٹ کو پاس کر سکیں اور اچھے عمل کر سکیں، یا تو پھر ناشکری کر سکیں، ناشکری کریں۔ تو ہم نے یہی دیکھنا چاہیے کہ ہم اچھے کی طرف جائیں، تاکہ ہم ابھی تو چلو مشکل برداشت کر لیں، لیکن ہمیں اس کا رزلٹ اچھا مل جائے۔ دین ایک اور آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، It is certainly we who give life and death and cause death, and to us is the final return. دین ہمارے پاس ہے کہ ریگریٹس آفٹر ڈیتھ، کہ موت کے بعد کیا کیا انسان کے ریگریٹ ہو سکتے ہیں۔ پہلا ریگریٹ یہ، آئی وش ڈیتھ واز دا اینڈ، میں وہ انسان خواہش کرے گا کہ جو موت ہے وہ واقعی میں اس کا اینڈ ہوتا۔ اب آپ دیکھو جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، ان کو تو یہ لگتا ہے کہ ڈیتھ جو ہے وہ واقعی میں اینڈ ہے، بٹ ہمیں مسلمانوں کو پتا ہے کہ ڈیتھ اینڈ نہیں ہے، ڈیتھ بلکہ انسان کی اصل زندگی تو بعد میں شروع ہوگی، ڈیتھ کے بعد۔ تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو کافر وغیرہ ہوتے ہیں کہ ڈیتھ اینڈ ہوتی، بٹ جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا، تب جب حساب وغیرہ ہو رہا ہوگا، تب تو ان کو رزلٹ ملے گا، اور پھر انہیں پتہ لگے گا کہ جو واقعی میں جو ایک ہمیشہ کی زندگی تھی اس میں وہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو جب انہیں پتہ لگے گا کہ جو ایک دفعہ مر گئے ہیں، جو ڈے آف قیامت کے بعد جب جہنم یا جنت میں لوگ چلے جائیں گے، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی، تو پھر ایک انسان اگر جہنم میں جانے کے بعد ریگریٹ کر رہا ہوگا، تو وہ ریگریٹ اس کے کوئی کام نہیں آنے والا۔ اور بلکہ ایک دفعہ مرنے کے بعد وہ کوئی خواہش کر لے کہ مجھے تھوڑی اور زندگی مل جائے، تو یہ بھی ریگریٹ کوئی کام نہیں آنے والا۔ ایک دفعہ مر گئے تو کام ختم، اس کے بعد آپ کا حساب شروع ہو جائے گا۔ دوسرا ریگریٹ یہ ہے کہ مائی ویلتھ ہیز ناٹ بینیفٹڈ می، ان کا یہ ریگریٹ ہوگا کہ میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اب وہ مال فائدہ پہنچائے گا جس سے آپ نے صدقے میں دیا ہوگا، حلال کما کے صدقے میں دیا ہوگا، خیرات کیا ہوگا، اللہ کی راہ میں دیا ہوگا۔ اب جیسے نان مسلمز وغیرہ ہیں، وہ اپنا مال جدھر بھی خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس جتنی بھی مال ہو، ملین ہو، بلینس وغیرہ روپے ہوں، اور ان کا مال ان کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا، تو ایسے لوگوں کا یہ ریگریٹ ہوگا کہ مائی ویلتھ ہیز ناٹ بینیفٹڈ می۔ تیسرا ریگریٹ یہ کہ مائی اتھارٹی ہیز بین اسٹرائپڈ فرام می۔ دین ایک اور آیت میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، if only you could see when they will be detained before the fire, they will cry, oh, if I only we could be sent back, we would never deny the signs of our Lord and we would surely be of the believers.
اب ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہاں پہ قرآن پاک میں خود اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا سچویشن ہوگی۔ ابھی دیکھو، ابھی جو پریزنٹ میں چل رہا ہے، قیامت جو ہے وہ تو فیوچر کی بات ہے، وہ بعد میں ہوگا۔ بعد میں کیا ایک شخص جہنم میں جا رہا ہے، جنت میں جا رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ وہ سب جو چیزیں ہیں وہ ہمارے بعد ابھی آئیں گی، فیوچر میں آئیں گی، لیکن اللہ پاک کو وہ چیزیں معلوم ہیں جو آنے والی ہیں۔ تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی، اس وقت کی باتیں، اس وقت کے سینٹینسز اللہ پاک نے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیے کہ قیامت کے دن کی جیسے کوئی شخص ہوگا وہ یہ بات بولے گا، تو وہ ہمیں ابھی بتا دیا گیا ہے۔ تو ہمارے پاس تو یہ بات بھی آ گئی ہے کہ وہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہوگی۔ اب ذرا امیجن کریں، قیامت کا دن ہے اور اگر ایک شخص یہ بات کہہ رہا ہے اور ہمیں شیورٹی ہے کہ ہم واپس اب جا نہیں سکتے، ہم یہ بات سوچیں گے، ہمیں پتا ہے کہ اب تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو ہم کتنے، کہہ لو کہ وہ انسان کتنا مایوس ہوگا، وہ کتنا ٹینشن میں ہوگا کہ اب تو میں واپس نہیں جا سکتا۔ اور سوچیں کہ ابھی دنیا میں ہمارے پاس یہ چانس ہے کہ ہمیں یہ لائن بھی پتہ لگ گئی ہے کہ میں جب اگر دنیا میں جاتا تو میں کوئی سائن کا، اپنے رب کے کوئی سائن کو ڈینائی نہ کرتا، اور میں یقیناً مومنوں میں سے ہوتا، ایمان والوں میں سے ہوتا۔ تو ہمیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ایک قیامت کی دن کا جو سینٹینس تھا وہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے، اور اس وقت تو کوئی انسان واپس نہیں آ سکے گا، ابھی ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کو اس طرح امیجن کریں کہ جیسے آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو بہت کوئی ہاربل سین نظر آ رہا ہے، اور آپ کو ہو کہ میں اس خواب سے باہر آ جاؤں، اور آپ کو لگے کہ میں نہیں آ سکتا کیونکہ یہی ریالٹی ہے، بٹ ایک دم آپ کی آنکھ کھل جائے، آپ کو پتہ لگے کہ ہاں میں تو ابھی واقعی میں زندہ ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ابھی واقعی میں زندہ ہیں، اور یہ ایک سینٹینس ہے جو قیامت میں ایک شخص بولے گا، اور وہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ تو ہم نے اس سے کہہ لو کہ عقل لینی ہے، اور یہی بھی بات آ رہی ہے نا کہ ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھے اور اس کی تیاری کرے۔ دین ایک بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، they will cry I wish I had set forth something good for my true life، کہ میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ پھر ہمارے پاس ہے questions of the grave۔ اب یہ بھی بات دیکھیں کہ 1400 سال پہلے ہمیں سینٹینسز بتا دیے گئے جو ابھی ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے چیز، قیامت میں مرنے، قیامت میں کیا سوال جیسے لوگ بول رہے ہوں گے وہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں، مرنے کے بعد ایک شخص کیا بول رہا ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ بھی دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمارے جو بھی کوشچنز ہوں گے گریو کے، قبر کے، وہ بھی بتا دیے ہیں۔ اب مرنے کے بعد ہم جیسے ہم مرتے ہیں، ہم مرنے کے بعد تو ہم واپس آ نہیں سکتے، ہمارا فیملی کا کوئی بھی نہیں ہے شخص جو مر گیا ہو، اس نے آگے ہمیں بتا دیا ہو کہ ہاں خواب میں بتا دیا ہو کہ یہ سوال میرے سے پوچھے گئے تھے، تم بھی یاد کر لینا۔ لیکن دیکھیں کہ ہمارے پاس جو کوشچنز ہمیں ایگزام میں پوچھے بھی جانے ہیں نا، ہمیں وہ بھی بتائے جا رہے ہیں کہ کیا چیز پوچھی جائے گی، تو اس کے آنسر ہم نے تیار کرنے ہیں۔ اب جامع الترمذی کی حدیث ہے جس میں البنا نریٹ کرتے ہیں that regarding Allah saying, Allah will keep firm those who believe with the word that stands firm in this world and in the hereafter. The Prophet ﷺ said, in the grave, when it is said to him, who is your Lord, what is your religion, and who is your Prophet? قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے کہ تمہارے رب کون ہے، تمہارا ریلیجن کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے۔ تو یہ 3 سوال ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمیں یہ 3 سوال ابھی پتہ ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارے رب اللہ پاک ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارے جو نبی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب دیکھیں ہمیں تو یہ 3 سال ہم نے ابھی اس کا جواب دے دیا، بٹ بات یہ ہے کہ یہ تو نان مسلم بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ اچھا یہ 3 سال ہے، میں بھی ان 3 سوال کے نام یاد کر لیتا ہوں، پہلا سوال کا یہ آنسر ہے، دوسرے کا یہ، تیسرے کا یہ ہے۔ بات یہ دیکھی جائے گی کہ قبر میں جا کر ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کسی شیورٹی کے ساتھ کہ ہاں میں یہ 3 سوال میں نے رٹ لی ہیں، مجھے ابھی آتا ہے، مجھے بعد میں بھی یاد رہیں گی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان سوال کے اپنی زندگی میں پریکٹس کریں۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہو از یور لارڈ، ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب اللہ ہے، تو ہم جو بھی اللہ پاک نے ہمیں باتیں بتائی ہیں، اسلام کے بارے میں بتایا ہے، تو اس کو ہم فالو کریں۔ اللہ پاک نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں اس کو فالو کریں، ہم شرک نہ ٹھہرائیں، ہم کفر نہ کریں، شرک نہ کریں۔ جب ہم اللہ پاک کو کہہ رہے ہیں نا رب، تو ہم اس کو اپنے عمل سے پریکٹیکلی کر کے دکھائیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ وٹ از یور ریلیجن۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، تو ہم نے اسلام کو پریکٹس کرنا ہے۔ صرف نام رٹ لینے سے ہمیں کیا گارنٹی ہم اپنے آپ کو دے سکتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد بھی ہاں نام لے لیں گے۔ ہم نام تو ہم چلے، ہم نے نام تو آنسر تو یاد رکھ لینا، ہم نے اپنی لائف کو بھی اس طرح بنانا ہے کہ ہم جو ہے وہ آنسر کر سکیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، تو اسلام کو پریکٹس کرنا ہے۔ اسلام میں کوئی فرقے نہیں ہیں، جو فرقے بنائے گئے ہیں ان لوگوں نے بنائے ہیں، جو بھی کہہ لو کہ
بہت سے فرقے بنائے گئے ہیں، تو جو فرقے ہیں وہ سب لوگوں نے بنائے گئے ہیں. ہاں، آپ سے کوئی پوچھے آپ نے یہی کہنا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کو ہی پریکٹس کرنا ہے. اور اسلام میں پریکٹس کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، قرآن اور سنت. پھر یہ کہ اینڈ ہو از یور پروفٹ. پروفٹ ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئی باتوں پر، سنتوں پر، حدیثوں پر عمل کرنا ہے. جو باتیں ہم نے کہہ لو محبت کا اظہار کرنا ہے نا، تو اسی طرح کریں جس طرح کرنے کا حق ہے. جس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی حدیث پر عمل کریں. جیسے یہ حدیث میں ہے نا کہ ہم سے 3 سوال ہیں، ہم ان پر پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کری، اسلام کے لیے اسلام کو آگے بڑھایا. تو اگر ہم بھی وہی کام کریں گے تو اس سے تو وہ خوش ہوں گے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اگر ہم ایسے کام کریں جو بدعت میں آ رہے ہیں، عید میلاد النبی کے نام پہ سیلیبریشن کرنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بدعت میں ہیں. تو ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے. بدعت نہیں کرنی. بدعت کے بارے میں بھی اتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جو لوگ بدعت کر رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے نیکیاں مل رہی ہیں، بٹ ان ریالٹی وہ نیکیاں نہیں ہوتی، بلکہ ایک انسان گناہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور جب ایک انسان کو لگ رہا ہے نا کہ میں نیک کام پہ، نیک نام پہ کوئی کام کر رہا ہوں، میں اسلام میں کوئی کام کر رہا ہوں، تو وہ تو اسے نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، اس سے تو پتہ ہی نہیں لگنا کہ وہ گناہ کے کام کر رہا ہے. پھر قرآن اینڈ یور queries، کہ جب ایک لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے سنا ہوگا بٹ ایوری ون از ڈوئنگ، کہ سب لوگ کر رہے ہیں، اتنا تو نارمل ہے تو میں کیوں نہ کروں. تو اللہ پاک ہمیں اس میں بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم: اور پروفٹ اف یو ویئر ٹو اوبے موسٹ آف دوز آن ارتھ they would lead you away from Allah's way. They follow nothing but assumptions and do nothing but lie. اس کی ایگزامپل میں دیکھو کہ ویسٹ میں آپ چلے جاؤ تو وہ لوگ الکوہل بہت کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ تو بہت کامن ہے. تو اگر ہم پاکستان میں کہیں ایک جو نارمل مسلم فیملی ہے کہ ہم وہاں پہ بھی تو اتنا کامن ہے، تو ہم لوگ بھی پینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمیں منع کیا گیا ہے اسلام میں. جب اللہ پاک نے ہمیں منع کیا تو ہم منع، تو ہم اپنی زندگی میں بھی اسے منع کریں. اب جیسے دیکھو ایک شراب کی ایگزامپل تھی، ہمیں پتہ ہے کہ اتنی بڑی بات ہے، اور اس کی ساتھ ایک بات چیز کمپیئر کرو، جھوٹ بولنا. ہمیں بھی تو منع کیا گیا نا کہ ہم نے جھوٹی باتوں سے اجتناب کرنا ہے، ہم نے انسلٹ نہیں کرنی، ہم نے کسی کو ڈیفیم نہیں کرنا. ہم نے یہ قرآن کی آیتوں میں دیکھا ہے، ابھی پڑھا ہے. تو اس کو بھی ہم نے اتنی ہی بڑی بات لینی ہے جس طرح ہم باقی گناہوں کو لے رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہم زنا کو، جس طرح ہم شراب کاری کو بڑے کاموں میں لے رہے ہیں، ہم نے ان چیزوں کو بھی لینا ہے. کیونکہ جو چیز منع ہو گئی ہے وہ تو ہو گئی ہے. تو ایک گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، جھوٹ بولنے کو چھوٹا نہ سمجھیں. یہ آپ کے پورے کردار کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے مینرز کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے اخلاق کو بتا رہا ہوتا ہے. تو جو بھی چیزیں ہیں، آپ کی ایمانداری ہے، آپ کا سچ بولنا ہے، اس کی حفاظت کریں، اپنے کردار کی حفاظت کریں. اور یہ ہمارے پاس آج کا لیکچر ہے. اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ کائنڈلی انمیوٹ کر سکتے ہیں. چلیں پھر ہم اپنی میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں یہاں پہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.